اور یہ ہمارا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جس وقت اس وقت بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ چکی ہیں پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہے وہ اس وقت تہران پہنچے اپنے خصوصی وفد کے ساتھ اور یہ ایک غیر متوقع مگر بہت ہی اہم پیش رفت ہے اتنے بڑے لیول کے اوپر وہاں پر وفد کا پہنچنا یہ اس بات کی نشاندہی بھی ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر اب بہت جلد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی تصفیہ جو ہے امریکہ اور ایران کے بیچ میں ہو سکے گا اس کی جو آؤٹ کمز ہیں وہ کیا ہوں گے اس وفد کا وہاں پہ جانا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عباس عراقچی صاحب نے ریسیو کیا اور ایرانی وفد جو ہے ایران کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ مذاکرات ہوں گے کیا لے کے گئے ہیں فیلڈ مارشل صاحب اور وہاں سے کیا آئے گا یہ بہت اہم ہے لیکن جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں واشنگٹن میں بھی بہت اہم اطلاعات ہیں اور وہ اطلاعات یہ ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے یہاں پر اس بات کا بہت وثوق کے ساتھ ذرائع جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو جنگ ہے اس کے خاتمے کے حوالے سے جو معاملات زیر بحث تھے یا جن کے اوپر تنازع تھا تقریباً 50% جو ہے وہ تنازعات حل ہو چکے ہیں اور اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ جو اگلا راؤنڈ جس میں کہ جے ڈی وینس خود اب یعنی جو سابقہ وفد تھا وہی جائے گا اور اسلام آباد کے اندر یہ مذاکرات ہوں گے جب یہ اختتام پذیر ہوں اور کچھ اس کا آؤٹ کم نکلے تو اس بات کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ خود اسلام آباد جائیں اور وہاں پر جا کر اس کا اعلان کرے بہرحال چونکہ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے اس پہ حتمی طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے مگر یہ وہ امکانات ہیں جو کہ یہاں پر واشنگٹن کے اندر جہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ ڈسکس ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی کہ جو ایران کے ساتھ جنگ بند ہونے کے خاتمے کا اعلان کیا ہے امریکی صدر نے اس کا مطلب کیا ہے اگلے مہینے ان کا چین کا ایک بہت ہی اہم دورہ متوقع ہے جس پہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے انہوں نے کہا جی ہم نے آبنائے ہرمز بھی کھول دیے جو کہ پتہ نہیں بند ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی لیکن بہرحال پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کا اعلان کیا ہے چین کا جو ان کا دورہ ہوگا وہ کتنا اہم ہوگا اور اس سے پہلے یہ جو معاملات طے پائیں گے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے جب یہ سب معاملات ہو رہے ہیں اور تہران کے اندر پاکستان کا اہم ترین وقت جو ہے وہ پہنچا ہے اسی وقت میں وزیر اعظم پاکستان سعودی عرب پہنچے اور وزیر اعظم نے 4 ملکوں کا دورہ کرنا ہے سعودی عرب ترکی مصر اور اس کے بعد پھر وہ قطر جو ہے وہ جائیں گے اور یہ ایک نئے بلاک کی تشکیل کے حوالے سے یہ کوششیں ہیں جو کہ پیرلل وزیر اعظم پاکستان نائب وزیر اعظم جو کہ وزیر خارجہ بھی ہیں اسحاق ڈار صاحب اور ایک اعلیٰ ترین جو وفد ہے وہ وہاں پہ اس معاملے کے اوپر بھی بات کرے گا تو بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان نہ صرف اس خطے میں بلکہ اس پوری دنیا کے ایک اہم پلیئر کے طور پر جو ہے وہ سامنے آیا ہے امن کے پیامبر کے طور پر سامنے آیا ہے اس کے حوالے سے بھی آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیا بلاک ہے اس کے کیا یعنی خد و خال ہوں گے اس کے کیا مقاصد ہوں گے امن ہوگا یہ جو شرائط ہیں وہ کون سی ہیں امریکہ نے کون سی شرائط رکھی تھی ایران نے کون سی شرائط رکھی ہیں یورینیم کی افزودگی کے اوپر 20 سال کی بات امریکہ کر رہا تھا کہ اس کو نہ کیا جائے 5 سال کی بات جو ہے وہ ایران کر رہا تھا آبنائے ہرمز کا جو کس طرح سے اس کا انتظام اور انصرام ہوگا اس کے حوالے سے اور چین کا کیا کردار ہوگا اس پہ ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اے ماشا ریٹائرڈ جناب ارشد ملک صاحب ان سے ہم بات کریں گے جو دفاعی تجزیہ نگار تبصرہ نگار ہیں اور فیض رحمان صاحب سینئر صحافی تبصرہ نگار تجزیہ نگار وہ بھی ہمیں واشنگٹن ڈی سی سے ہی جوائن کر رہے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے فیض رحمان صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کہ یہ ڈیولپمنٹ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ فیلڈ مارشل تہران پہنچے اور اپنے وفد کے ہمراہ پہنچے ظاہر ہے کہ وہ جہاں سلسلہ گفتگو کا رکا تھا اس کو جوڑنے کے لیے وہاں پہ پہنچے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا امکانات ہیں جب وہ واپس آئیں گے تو ان کے پاس بھی کچھ بریک تھرو ہوگا کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ فرسٹ آف آل آسما آپ کو ویلکم ٹو ڈی سی اور اٹس گڈ ٹو بی آن یور شو اور دیکھیے یہ جو آپ کا انٹرو ہے آپ نے بہت اچھا اس کو سمیٹا ہے سارے معاملات کو اور اس میں یقیناً اس لمحے کی جو اہمیت ہے اس کو ایک آپ پوری طرح سے بیان نہیں کر سکتے اور اس کی دیکھیے خاص وجہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کو بار بار یہاں ٹرمپ صاحب نے بہت ہی تہنیتی اور بہت ہی اچھے تعریفانہ انداز سے بار بار ان کا ذکر کیا ہے
اور یہ وہ شخصیت ہے جو اس وقت بھی، اور اس سے جب ہمارے اسلام آباد میں جب مذاکرات شروع ہوئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا خود واشنگٹن میں بھی بہت ایک عام خبریں تھیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ براہ راست وائس پریزیڈنٹ سے پورے دن رات فون پر وہ مصروف تھے اور چیزوں کو فائن ٹیون کیا جا رہا تھا ان کے ذریعے. تو ان کا اس وقت تہران میں بیٹھے ہونا اور وہاں اگین بہت اچھی طرح سے ان کو ریسیو کیا جانا بہت اچھی علامت ہے ایک امن کے لیے، اور ظاہر ہے اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان ظاہر ہے کہ بہت بہت اہم رول پلے کر رہا ہے. اچھا اب اس کی چلیے تو ظاہر آپٹکس ہیں، لیکن اگر اندرون خانہ آپ بات کریں تو دیکھیں اس وقت یہاں جو آپ کو بھی اندازہ ہوگا، آپ کچھ دنوں سے یہاں پر موجود ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت ٹرمپ صاحب اور ان کی خود وار کیبنٹ، ریپبلکن پارٹی، اور پھر اس کے بعد جو ایک ایٹ لارج قوم ہے، امریکی قوم، زبردست ایک فٹیگ اور ایک پریشانی کے عالم میں ہے کہ ایک ایسی جنگ میں ان کو جھونکا گیا ہے جو ان کی جنگ نہیں تھی، جو سروے پہ سروے بار بار آتے جا رہے ہیں. اور اب تو خیر جو ابھی سی این این کا جو سروے آیا تھا جس میں کہ اسرائیل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اب یہاں اکثریت امریکی عوام کی وہ فلسطینیوں کے ساتھ زیادہ اظہار ہمدردی کرتی ہے بنسبت اسرائیل کے، اور اسرائیل جو ہے بہت ہی ان پاپولر ایک ملک کے طور پر ابھرا ہے، اور اس سے زیادہ ان پاپولر تقریباً 90% جن کے تقریباً پچھلے 2 سال میں 90% پوائنٹس پاپولیرٹی پوائنٹس لوز کیے ہیں نیتن یاہو نے. تو یہ دیکھیے یہ ویسٹرن سوسائٹیز میں یہ نمبرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور اب پہلے دفعہ بھی دیکھیے یہ کہا گیا تھا جب ٹرمپ نے جو ایک ٹویٹ کیا تھا بہت ہی بہیمانہ قسم کا، ہینس کے سویلائزیشن کو مٹا دیا جائے گا، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فوراً موومنٹ ہوئی اور پاکستان نے صدر ٹرمپ کو وہ فیس سیونگ اسپیس پرووائڈ کی، اور فوراً سے جو پوری مشینری وہاں پاکستان میں حرکت میں آئی اور پاکستان نے وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا کہ چیزوں کو کام ڈاؤن کرے. تو آج بھی وہی ہے سلسلہ کہ اس وقت فیلڈ مارشل جو تہران پہنچے ہیں. دیکھیے یہ کہنا ظاہر حقیقت پسندانہ ہے کہ تہران کا بہت نقصان ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تہران کے پاس جو کارڈز ہیں، تہران نے جس طرح سے اپنے معاملات کو ایک اسٹریٹجک، اپنی ٹیکنیکل ملیٹریلی بہت زیادہ نقصان اٹھائیں، لیکن حکمت عملی کے طور پر وہ یہ جنگ جیت چکے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بہت سے امریکن جو مبصرین ہیں وہ کہتے ہیں. اور امریکہ یہ جنگ اسٹریٹجک لیول پر ہار چکا ہے. اب ان کے پاس سوائے اگر یہ دھمکیاں اگر دیتے رہے ہیں، اور آپ دیکھیں فرسٹریشن اسٹریٹجک لیول پر ہار چکا ہے، اب ان کے پاس سوائے اگر یہ دھمکیاں اگر دیتے رہے ہیں، اور آپ دیکھیں فرسٹریشن اور ڈسپریشن کا یہ عالم ہے کہ کبھی پوپ پر تنقید کی جاتی ہے، کبھی بہت جو دوسرے نیوٹرل لوگ ہیں جو کہ اس ملک کو بھی ایک اس کرائسس سے نکالنا چاہتے ہیں ان پر تنقید کی جاتی ہے. یورپین کا آپ حال دیکھیے کہ اٹلی جن کی وزیر اعظم پر یہ بہت زیادہ ان کے اچھے معاملات تھے، انہوں نے انتہائی تنقید کی اور اسرائیل سے اپنا ڈیفنس پیکٹ سسپینڈ کر دیا ہے. ہنگری میں جو ان کے ایک واحد پرو ٹرمپ ایک وزیر اعظم اقتدار میں تھے، وہ بہت بری طرح سے لینڈ سلائیڈ سے ہارے ہیں. لیٹن امریکہ کا برا حال ہے. تو اس وقت امریکہ کو بہت سخت ضرورت ہے. واقعہ ہونے والا ہے عالمی کپ، ورلڈ کپ، ساکر ورلڈ کپ، جہاں کہ پوری دنیا کی ٹیمیں جو ہیں وہ آئیں گی، یہاں کھیلیں گی. وہ ایک بہت بڑا، اور پھر اس کے بعد جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں. ارشد ملک صاحب سے کو اسی بات کو آگے بڑھائیں. ارشد ملک صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو فیلڈ مارشل کا دورہ ہے، یعنی یہ ایک رسک سے کو اسی بات کو آگے بڑھائیں. ارشد ملک صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو فیلڈ مارشل کا دورہ ہے، یعنی یہ ایک رسک لینے والی بات ہے کہ ایران ایک وار زون ہے، اسرائیل ایک سپوائلر کا کردار ہمیشہ ادا کرتا رہا ہے، لیکن بہرحال پاکستان یہ رسک لے رہا ہے. پاکستان نے ہر طرح کا رسک لیا ہے، یعنی اسلام آباد میں بٹھانے سے لے کے اب تہران جانے تک. آپ کو کیا لگتا ہے کہ شرائط جو تھیں وہ کہاں پہ معاملات رکے تھے اور اب کہاں پہ معاملات بڑھ سکتے ہیں، اور کیا فیلڈ مارشل جو ہے وہ کچھ ساتھ میں اچھی خبریں لا سکتے ہیں وہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو بیسٹ آف لک. آپ پاکستان کا موقف لے کے گئی ہیں، انشاءاللہ آپ کامیاب لوٹیں گی انشاءاللہ. دیکھیں ایک بات تو طے ہو چکی کہ روایتی عسکری طاقت کے ساتھ آپ کسی مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ فیس سیونگ ہے.
اگر جو میرے خیال میں جو آپ کا بھی تجزیہ اور میرے خیال میں ایک تجزیہ یہ ہو رہا ہے کہ بہت حد تک باتیں طے ہو چکی تھیں. شاید دو ہی ایشو ہیں جن کے اوپر مسئلہ اڑا ہوا ہے. پہلا مسئلہ ہے آبنائے ہومس کا اور دوسرا ہے نیوکلیئر انرچمنٹ کا. جو نیوکلیئر انرچمنٹ ہے اس کی اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو اوباما کے زمانے میں 2.5 سال کی گفتگو کے بعد ایک بہت اچھا معاہدہ ہوا جس کو ٹرمپ صاحب نے اپنے پہلے ٹینیور میں بریک کر دیا. جب جو بائیڈن کا دور آیا تو اوباما معاہدوں کو انہوں نے ریسٹور کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں کر سکے, اور اس دوران میں ایران نے تھوڑی سی انرچمنٹ کے اوپر, یورینیم انرچمنٹ کے اوپر ایک قدم آگے بڑھا چکے تھے. اب میرے خیال میں ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی فیس سیونگ ایسے ہو کہ وہ جلد از جلد وکٹری کا اعلان کریں اور اس میں اوباما صاحب سے زیادہ والا معاہدہ وہ کسی طرح سامنے لے آئیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے آبنائے ہومس بلاکٹ ضرور ہوا ہے لیکن ایفیکٹولی بلاکٹ نہیں ہوا. آج بھی ایک شنگھائی کی جو کارپوریشن کے نام سے ایک جہاز ہے جس کے اوپر بائی دی وے امریکنز نے اس شنگھائی کی جو کمپنی ہے اس کے اوپر پہلے سے سینکشنز لگائی ہوئی تھی کہ یہ ایران کے ساتھ کاروبار کرتی ہے. اس کا بھی جہاز کامیابی سے نکل آیا ہے اور ساتھ چائنا کی وارننگ بھی ہے کہ یہ ارریسپانسبل ایکٹ ہے. سو آبنائے ہومس بھی اس طرح سے کنٹرول نہیں ہوئی. تو اب یہ دونوں معاملات جو ہیں اس میں میرے خیال میں ایک رول بنتا ہے ایران کا اور ایک رول بنتا ہے ٹرمپ کا. ٹرمپ صاحب بھی کچھ لیوریج دینے کو تیار ہیں اور ایران بھی دینے کو تیار ہے, لیکن ایران کی جو قیادت ہے اس میں آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں, وہ ایک دانشمند, سفارتکاری میں بہت آگے, متوازن اور گہری سوچ والے لوگ ہیں. اب ان کو ہینڈل کرنے کے لیے جو فیلڈ مارشل صاحب تشریف لے کے گئے ہیں ایک بہت اہم سفارتی پہلو ہے اور جس پہ میرے خیال میں وہ سفارتی لحاظ سے بہت بہتر انداز سے ان کو کنونس اور قائل کریں گے کہ جیسے ہمارے محترم پینلسٹ بتا رہے تھے کہ نقصان تو بہت ہوا لیکن اس کے باوجود ان دباؤ کو جو انہوں نے برداشت کیا اس میں ان کی جیت ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب یقیناً کچھ نہ کچھ لیوریجز لیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو یہ دوبارہ اعزاز حاصل ہوگا کہ آئندہ چند دنوں میں جو ملاقات ہونی ہے انشاءاللہ وہ اس ملاقات میں ایران بھی لچک دے گا. اور ٹرمپ صاحب تو پہلے سے لچک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح میری کوئی سپیس سیونگ خدا کے لیے کر دو نہیں تو میں خدا بن جاؤں گا. بدقسمتی سے ان کے جو باتیں ہیں وہ اکثر سمجھ نہیں آتی, بٹ میرے خیال میں یہ دورہ بہت اہمیت کا ہے اور اس پہ ضرور کچھ نہ کچھ لیوریجز لے گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے فیض صاحب کے پاس جاؤں, یہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ جو آپ نے کہا لچک کا مظاہرہ, اور یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ ایران نے بھی کافی لچک کا مظاہرہ کیا ہے جو کہ اس سے پہلے وہ نہیں کر رہے تھے, اور امریکہ تو ظاہر ہے کہ ان کو ایک فیس سیونگ چاہیے تھی. کس یورینیم کا جو مسئلہ تھا جس پہ کہ وہ کہتے ہیں جی 20 سال تک آپ اس کو جو ہے انریچ نہیں کریں گے, وہ کہہ رہے ہیں ہم 5 سال تک نہیں کریں گے, کیا کوئی منیمم ٹائم یا کوئی بیچ کا کوئی وقت ایسا ہو سکتا ہے جو کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان بھی اس میں مدد کر رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ اس کو کرنا ہے, وہ اس کے اوپر کوئی کنسنسس آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے کسی بیچ کی ٹائمنگ کے اوپر؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں اس میں اصل مسئلہ امریکہ کا بھی نہیں ہے, سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ اسرائیل کا ہے یا صہیونی سوچ کا ہے. نیتن یاہو کسی طور پہ, اور اگر آپ ان کے مذاکرات کو دیکھیں یا ان کے اندرونی معاملات کو دیکھیں تو ان کے اپوزیشن لیڈر بھی اس پہ بضد ہیں کہ ایران کو کسی طرح یورینیم پہ لیوریج نہیں دینی چاہیے, جبکہ میرے خیال میں امریکن قیادت اس پہ لیوریج دینے کو تیار ہو سکتی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا, اگر آپ رشیا کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو پہلے انہوں نے کہا کہ ہم اس یورینیم کو خود لے آئیں گے. ابھی آج ان کے جو وزیر خارجہ ان کی سٹیٹمنٹ یہ آئی ہے کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یورینیم یا کسی کے اس طرح کے اثاثوں کو قبضہ میں. میرے خیال میں جو فوکس ہوگا وہ ایک درمیانی مدت نکالنے کا ہوگا, بیکاز کسی نہ کسی طرح سے ایران کو بھی فیس سیونگ دینی ہے, بیکاز جتنی بھی ان پہ آپ نے شدت پسندی سے حملے کیے انہوں نے اس دباؤ کو برداشت کیا اور رایامہ کے مطابق, انٹرنیشنل رایامہ کے مطابق ان کو وکٹوریس قرار دیا جا رہا ہے. سو وہ کچھ نہ کچھ لچک ضرور دکھائیں گے. سملرلی ٹرمپ صاحب کی طرف سے تو پہلے ہی اشارے مل چکے ہیں کہ یہ میں اسرائیل کی جنگ ہمیشہ کے لیے نہیں لڑ سکتا, اور دوسرا امریکہ کے اندر مڈ ٹرم کی طرف جو آ رہا ہے اور جو چائنا میں انہوں نے جانا ہے اس میں بھی وہ کچھ نہ کچھ لچک دکھا کے ایک درمیانی راستہ ضرور نکالیں گے. یہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے فیض رحمان صاحب, اور آپ ایک مطلب ایک طویل عرصے سے
امریکہ کی سیاست کو کور کر رہے ہیں بطور صحافی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مڈ ٹرم الیکشن اور جو گرتی ہوئی ساکھ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ نقصان دہ ہوگی؟ پھر جے ڈی وینس نے جس طرح سے اپنے آپ کو یہاں پہ منوایا ہے، اب تو خیر کہا جا رہا ہے آج تازہ ترین اس میں کہ ان کی پاپولیرٹی کا لیول بھی ہنگری کے الیکشنز کے بعد نیچے آیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو واقعی مڈ ٹرم الیکشنز کے اندر نقصان یا اپنی ساکھ کا اور اپنی جماعت کے ہارنے کا یا ان کی پاپولیرٹی کم ہونے کا اندازہ ہے؟ اسما دیکھیے، یہ مڈ ٹرم کوئی معمولی مڈ ٹرم نہیں ہے، تاریخی مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے. پورا ایوان نمائندگان جو ہے اس وقت اپ فار ری الیکشن ہے، یعنی وہ پورے کا پورا اس وقت ووٹرز کے پاس جا رہا ہے. آل 435 سیٹس جو ہیں اس سب دوبارہ الیکٹ ہوں گے یہ لوگ. اور اس میں اس وقت ریپبلکنز کو غالباً 3 یا 4 سیٹس کی برتری حاصل ہے. اور تمام جائزے یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت ایک طرح سے بلڈ بیتھ ہونے والا ہے، اور ایک ایسی بلو ویو یعنی ایک ڈیموکریٹک ویو چلے گی جو اس میں کہ بہت واضح اکثریت ڈیموکریٹس کی آئے گی. اچھا، کیوں امپورٹنٹ ہے ان کی اپنی ذات کے لیے بھی اور ریپبلکنز کے لیے بھی؟ دیکھیے، یہ پہلے ہی 2 دفعہ امپیچ ہو چکے ہیں، یعنی پہلی ہی یہ تاریخی ایک اعزاز ان کو حاصل ہو چکا ہے کہ 2 دفعہ ان پر آرٹیکلز آف امپیچمنٹ نافذ ہو چکے ہیں، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں فرد جرم عائد ہو چکی ہے. اب یہ تیسری دفعہ پھر ان کا بہت بڑا زیادہ امکان ہے کہ اگر معمولی سے بھی اگر اکثریت آ جاتی ہے ڈیموکریٹس کی، تو ڈیموکریٹس پوری طرح پش کریں گے کہ ان کو تیسری بار امپیچ کیا جائے. اور امپیچ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ان کی پرفارمنس اور زیادہ خراب ہوتی ہے، یہاں کے معاملات بگڑتے ہیں، تو پھر سینٹ میں ان کا جو ٹرائل ہوگا وہاں ریپبلک سینیٹرز ان کے ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر ان کو باقاعدہ ان آرٹیکلز آف امپیچمنٹ پر کنوکٹ کر کے ریموو کر سکتے ہیں. تو یہ باقاعدہ یہ بہت بڑا وہ ہوگا. اچھا، اب اس میں دیکھیے، ایک تو ظاہر ہے یہ بات ہے کہ پاپولیرٹی بہت ڈاؤن ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد مڈ ٹرمز آ رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا جو دوسرے جو عالمی واقعات جس کا میں نے ذکر کیا ہے، پھر جو تڑکا ہے اس کا خود جو ان کی محبوب لابی ہے یہاں پر، اسرائیلی لابی جسے کہا جاتا ہے، اس کی بہت برے حالت ہے. آپ کو اس وقت حیرت کی بات ہوگی، اب سے میں جیسا آپ نے خود فرمایا ابھی اسما، کہ میں نے واقعی اپنی اس طویل عرصے سے میں یہاں رہ رہا ہوں، 40 آلموسٹ مور دین 41 ایئرز ایکچولی. تو ان برسوں میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ اے پیک یعنی جو اسرائیلی لابی ہے یہاں، پولیٹیکل ایکشن کمیٹی، وہ اس کا اتنا برا حال ہوگا کہ اب ڈیموکریٹک کانگریس کے لوگ یا سیاستدان اس کا نام لینے سے بھی کتراتے ہیں، اور اس کے فنڈز یا اس کے کنٹریبیوشن سے بھاگ رہے ہیں باقاعدہ. تو وہ اب ایک یہاں پر شکست کی علامت بن چکی ہے. یہ کبھی ایسا نہیں ہوا، دس از بالکل تاریخی، اور اس کی وجہ جو ہے یہ ایران کی جنگ ہے. اچھا، اب دیکھیے، آپ دوسری طرف جو ہمارے ارماشل صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، اور آپ نے بھی جو لیوریج کا ذکر کیا ایران کے. دیکھیے، اگر میں ایرانی اس وقت انٹرلاکیوٹرز ہیں جو اس وقت نیگوشیٹ کر رہے ہیں ان کی جگہ ہوں، تو یہ جو اس وقت آپ جو دور دیکھ رہے ہیں امریکہ میں، وہ یہ ایک انگلش کا لفظ ہے ایبریشن، یعنی ایک غیر معمولی ایک وقت ہے، ایک ایسی شخصیت اقتدار میں ہے جو ایک نارمل شخصیت نہیں ہے. امریکہ ایسا نہیں ہے. ابھی 3 سال بعد آپ کو کچھ نہیں پتا کہ کون دوبارہ، اگر ڈیموکریٹس آتے ہیں تو ایک سینٹرل ایک ماڈریٹ حکومت ہوگی، ماڈریٹ صدر ہوں گے، اور وہ معاملات کو ڈیفرنٹ انداز سے دکھائیں گے. اگر میں ایرانیوں کی جگہ ہوں تو اس وقت یہ بات مان کر میں آگے بڑھ سکتا ہوں، اور اس کی نظیر موجود ہے. آپ دیکھیے، اوباما نے اور جان کیری نے کتنی محنت کی تھی، وہ JCPOA جس کو میں JC پوہا کہتا ہوں، جو ڈیل بنی تھی JCPOA، تو وہ اتنی محنت کے باوجود ایک شخص آیا اور بیک جنبش قلم اس نے اس پوری ٹریٹی کو، اس پورے معاہدے کو ختم کر دیا. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج اگر ایران یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ 10 سال یا 15 سال یا 20 سال کا بھی ایون موریٹوریم انریچمنٹ پر، تو وہ کوئی پرماننٹ ہی سیٹلمنٹ ہو. اس کو مجھے پورا یقین ہے کہ آئندہ 3 سال بعد اس کو اگر یہ امریکہ اور ایران نہیں تو کچھ انٹرنیشنل کچھ ایسی قوتیں آ کر اس کو ریوزٹ کروا سکتی ہیں. تو یہ ایک ایسا نقطہ ہے، مجھے یقین ہے کہ فیلڈ مارشل بھی اس کو اٹھائیں گے، اور اگر ان کے ذہن میں نہیں ہے تو یہ بات ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے، آپ ابھی اپنے وہاں کے جو اس وقت جو آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے مستقل بامنگ سے، اس کو بحال کرنے کا ایک موقع ہے. ایک ایرانی قوم کو تھوڑا سا ایک بریدر دینے کا موقع ہے. وہاں کی جو GCC آپ کی جو گلف اسٹیٹس ہیں ان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ تھوڑا سا ایک اپنی اکانومیز کو بحال کر سکیں. اور پورا ریجن جو اس وقت ایک عجیب سی ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہے،
تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ایک تھوڑا سا لے دے کر اس معاملے سے باہر نکلا جائے، اور اس میں جو واضح جو شکست ہوگی اس ڈیل سے، میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں جو واضح شکست ہے، دونوں کی جیت ہے، امریکہ کی بھی ایران کی بھی۔ اگر کسی کی شکست ہوگی اس ڈیل سے تو وہ ہوگی اسرائیل کی، اور جیسے ہمارے ایئر مارشل صاحب نے فرمایا کہ صہیونی قوتیں جو ہیں وہاں پر ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر واشنگٹن میں اسما کہ کس طرح سے یہاں جو ابھی لابی ہے، مارک لیوین جیسے لوگ وہ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی ڈیل نہ کریں، اپنا جاب فنش کریں، جائیں تباہ برباد کریں۔ تو ابھی بھی ان کی پوری کوشش یہ ہے، جو لنڈزے گرام جو سینیٹر ہے وہ اس کو ایسے منہ کو خون لگا ہوا ہے اس کے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ڈیل نہ کی جائے۔ تو یہ واضح شکست ہوگی اگر ایران بھی اس وقت کچھ نرمی دکھاتا ہے، کچھ فیس سیونگ لیتا ہے۔ ٹرمپ اس وقت پوری طرح تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جے ڈی وینس کا پولیٹیکل کیریئر داؤں پہ لگا ہوا ہے، کیونکہ انہوں کی 2 دفعہ ان کی تھوڑی سی ان کی وہ ہوئی ہے، سمجھیے کہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ان کی وہ ایک ہیوملیشن، لیکن تھوڑی سی ناکامی ہے۔ ایک تو یہ ڈیل فائنل نہیں ہو سکی اسلام آباد میں، دوسرا جو ہنگری کا انہوں نے دورہ کیا اور اس کے بعد وہ جو وہاں کا وزیر اعظم اس بری طرح سے ہارا، تو اب ان کو بھی کچھ دکھانا ہے۔ تو ہر ایک کی جیت ہے سوائے اسرائیل کے، اور اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو کچھ بھی ڈیل ہوگی وہ یقین رکھیں کہ وہ ڈیل دوبارہ ری وزٹ ہو سکتی ہے ایک بہتر ڈیل کے لیے آئندہ 4-5 سالوں میں۔ جی ویری امپورٹنٹ، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جو آپ نے کہا ہے۔ مارشل صاحب میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہی ہوں، بریک کے بعد میں آپ سے یہ سوال ضرور کروں گی کہ یہ جو پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت باہر گئے ہوئے ہیں اور سعودی عرب کا انہوں نے دورہ بھی، آج وہ سعودی عرب پہنچے ہیں، قطر کا ہے، مصر کا ہے، ترکیے کا ہے، اور ایک نئے کوارڈ کی بات ہو رہی ہے، ایک نئے بلاک کی بات ہو رہی ہے، یہ کتنا اہم ہے، اور پاکستان کی یہ جو پیش رفت ہوگی وہ پاکستان کو کس جگہ لا کے کھڑا کرے گی۔ یہ جنگ کوئی بھی ہارے یا جیتے، لیکن اگر کوئی جیت کے سامنے آیا تو وہ پاکستانی ہے۔ تو اس پہ میں مزید بات بھی کروں گی اپنے مہمانوں سے۔ ایک چھوٹی سی بریک، واپس آؤں گی، میرے ساتھ رہیے۔